بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل دل سے دین کی باتیں، اچھی اچھی پیاری پیاری اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ پیارے سامعین، گناہ کرنے والی ہر نبی کے قوم پر عذاب آیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر اللہ کا کیا عذاب آیا؟ نہیں جانتے تو آئیے سنتے ہیں مفتی سلمان ازہری کا یہ بیان، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا۔ جوؤں کا عذاب، جوئیں جو سر میں ہوتی ہیں، مفسرین نے اس کو فرمایا جوئیں یا تو ایک کیڑا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں بھیجا کہ ان کے کھانے میں، ان کے برتنوں میں، ان کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر، ہر جگہ یہ جوؤں کا عذاب، نہ بستر پر کہیں پر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی۔ چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے مینڈکوں کا، والضفادع، اتنے مینڈک ان کے گھروں میں آئے کہ کھانے کے برتن میں، پتیلیوں میں، حتیٰ کہ وہ اگر لقمہ اٹھاتے، منہ کھولتے تو مینڈک منہ میں چلا جاتا، کھانا نہیں کھا سکتے تھے، ان کے پانیوں میں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذابات بھیجے وہ تفصیل سے تذکرہ آیا ہے۔ 5 قسم کے عذابات کا ذکر آیا ہے ایک ہی آیت کے اندر۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 5 عذابات کو ذکر فرمایا۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دے کر کے ان کے سامنے بھیجا، کیونکہ فرعون اور اس کے جو لشکری تھے وہ سب فرعون کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، فرعون کو خدا مان رہے تھے۔ وہ خود دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میری عبادت کرو۔ تو اس میں بہت تو ایسے تھے جو پرانے پتھروں کے خداؤں کو بھی پوچھتے تھے، کچھ فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے معجزے لے کر کے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے ہاتھ میں عصا ایک لکڑی تھی، اس کو اگر زمین پر وہ چھوڑ دیتے وہ اژدہا بن جاتا، وہ لکڑی سانپ بن جاتی، اور پھر اگر وہ ہاتھ میں لے لیتے تو پھر لکڑی کی لکڑی رہتی۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا۔ ان کے مقابل میں بہت سارے جادوگر آئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو آؤ میرے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرو، تم تو جادو سیکھ کر کے آئے ہو۔ تو بہت بڑے بڑے جادوگر آئے، انہوں نے زمین پر چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی تو وہ بھی سانپ بن گئے۔ وہ جادو کیا ہے؟ نظر بندی ہو سکتی، حقیقت کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو یہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ یہ سارے وہ چھوٹے سانپوں کو کھا گئے، ایک ہی سانس میں سب کھا گئے۔ اب جادوگر جو ہے وہ جانتے ہیں، ان کی نظر میں وہ رسی کی رسی ہی تھی، لوگوں کو سانپ دکھ رہی تھی، لیکن جادوگروں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی جو لکڑی ہے وہ حقیقت میں سانپ بن چکی تھی اور کھا بھی چکی تھی سارے سانپوں کو۔ تو یہ دیکھ کر کے وہ سارے جادوگر ایمان بھی لائے۔ اب یہ اتنا بڑا معجزہ سامنے صاف نظر آیا، اس کے باوجود فرعون اور اس کے کچھ لشکریوں نے سرکشی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ اب ایمان والوں کی جب کثرت بڑھ گئی تو پھر ان کے طرح طرح کے عذابات یا تکلیفیں دینے کا ماحول شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اور کہا مولا یہ اتنے سرکش ہو گئے ہیں کہ تیرے ایمان والے بندوں کو جینے نہیں دیتے، ان کی تو پکڑ فرما۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ 5 قسم کے عذاب مہینے میں کنٹینیو آئے ان کے اوپر۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا، طوفان ایک ایسا ابر بھی آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ سب کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ قدرت خداوندی تو دیکھیں، اتنا پانی بھرا کہ یہ قبطی ان کو کہتے ہیں، وہ فرعون کے جو لشکری تھے، تو یہ جتنے بھی آل فرعون تھے، فرعونی تھے، ان کے سب کے گھروں میں گردن تک پانی تھا، نہ یہ بیٹھ سکتے تھے نہ سو سکتے تھے، کھڑے رہنا ہے ان کو اپنے جس جگہ پر کھڑے ہیں، اتنا پانی ہے کہ وہ ڈوبے ہوئے ہیں گردن تک، اور جو بیٹھنے کی کوشش کیا وہ اس میں ڈوب گیا، مر گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے
کہ ان کے پڑوس میں ہی ایمان والوں کے گھر تھے، ایمان والوں کے گھر میں کوئی پانی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے ہوئے بندے تھے ان کے گھروں میں کوئی پانی نہیں تھا، اور یہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے اپنے عذاب کا مزہ چکھائے اور جسے چاہے محفوظ رکھے۔ اب یہ سنیچر سے لے کر سنیچر تک 1 ہفتے تک یہ عذاب رہا، تھک گئے، نہ سو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ سب جمع ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، رو رو کر کے انہوں نے کہا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ یہ کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ اگر یہ تمہارے ذریعے سے عذاب ہٹ گیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے، اس کو ہٹا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ یہ عذاب ہٹا دے۔ دوسرے ہی دن وہ پورا کا پورا پانی ختم ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب پانی چلا گیا تو ان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں، پھل آئے کثرت سے، ہریالی ہوئی۔ تو یہ بیوقوف کہنے لگی یہ تو ہماری اچھائی کے لیے آیا ہوا تھا پانی، ہم تو خواہ ڈرے ہوئے تھے، یہ طوفان نہیں تھا، عذاب نہیں تھا، یہ تو کھیتیوں کی اچھائی کے لیے آیا تھا۔ تو پھر یہ مکر گئے، کہا کہ ان پر کاہے کے لیے ہم ایمان لائیں، ہم سب اپنا خود دیکھیں گے۔ پھر وہ اپنی عیاشیوں میں ویسے ہی مصروف رہے، بے ایمان رہے، کفر میں مبتلا رہے۔ 1 مہینہ گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا عذاب ان کے اوپر آیا، ٹڈیوں کا عذاب۔ ٹڈی کہتے ہیں یہ چڈے جو ہوتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، کبھی کبھار، اب تو ہم دیکھنے کو ملتے نہیں، پہلے بہت آتے تھے۔ یہ ٹڈیوں کا عذاب ہے۔ وہ کیسے کہ اتنی ٹڈیاں کہ ان کے گھروں میں بھر گئیں، ان کے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، فصلوں کو سب کھا گئی، بے شک پتے تک نہیں چھوڑے، حتیٰ کہ یہ ٹڈیاں لوہے پر بیٹھتی تو لوہا بھی کھا جاتی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو چڈے آتے ہیں یہ سب اتنے بھر گئے، اور یہ بھی تقریباً 1 ہفتے تک یہ چلتے رہے۔ اتنی کثرت سے بھرے تھے کہ اب ان کی گردنوں پر بیٹھتے تو وہاں کا گوشت کھا کے نکل جاتے تھے۔ پھر انہوں نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ تم یہ عذاب ہٹا تو ہم ایمان لائیں گے۔ سچ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ ٹڈیوں کا عذاب ختم کیا۔ اب کچھ پھل اور کچھ کھلیان باقی رہ گئے تھے جو ٹڈیاں نہیں کھائی تھی، چھوڑ دی تھی۔ تو یہ آئے اور اپنے کھیتوں میں وہ ساری چیزیں دیکھے، غلہ، کہا اتنا ہمارے لیے کافی ہے، اب زندگی ہم گزار سکتے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس اناج اور فصلیں بہت ساری باقی ہیں، سب تھوڑی نہ وہ کھا گئیں۔ پھر وہ مکر گئے اپنے وعدے سے، ایمان نہیں لائے اور سرکشی میں مبتلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا عذاب ہے، سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا، جوؤں کا عذاب۔ جوئیں جو سر میں ہوتی ہیں، مفسرین نے اس کو فرمایا جوئیں یا تو ایک کیڑا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں بھیجا کہ ان کے کھانے میں، ان کے برتنوں میں، ان کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر، ہر جگہ یہ جوؤں کا عذاب، نہ بستر پر کہیں پر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ سب عذابوں میں ایمان والوں کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف یہ فرعونیوں کے گھروں میں ہوتا تھا، قبطیوں کے ہاں۔ یہ بھی 7 دن تک چلا، پھر وعدہ کیا انہوں نے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر عذاب ہٹا، پھر اس کے بعد پھر ویسی ہی چیزیں۔ اتنی سرکش اور نافرمان قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، پورے قرآن میں جتنی قوموں کا تذکرہ آیا ہے اتنی تذکرے کسی اور قوم کے نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ یہ بار بار عہد شکنی کرتے تھے، بار بار وعدے توڑتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے مینڈکوں کا، والضفادع، اتنے مینڈک ان کے گھروں میں آئے کہ کھانے کے برتن میں، پتیلیوں میں، حتیٰ کہ وہ اگر لقمہ اٹھاتے، منہ کھولتے تو مینڈک منہ میں چلا جاتا، کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ ان کے پانیوں میں، برتن میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے۔ اگر وہ سوتے تو ان کی آنکھوں پر مینڈک بیٹھ جاتے، ان کے کانوں پر مینڈک بیٹھ جاتے۔ ظاہر سی بات ہے ایک ایسا جانور جو پھدکتا ہو وہ بے چین کر دیتا ہے، کہاں کی نیند، کہاں کا کھانا، نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ بھی 7 دن رہا، پھر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، وہی معمول کے مطابق انہوں نے پھر دعا کی، پھر عذاب ٹلا، پھر نافرمانی، پھر 1 مہینے کے بعد انہوں نے ناشکری کی،
5واں عذاب پھر کنٹینیو آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فلما کشفنا عنہم العذاب، جب جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹایا ہے انہوں نے پھر سرکشی کی ہے، پھر یہ ویسی کرنے لگ جاتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا، جتنے کنویں تھے، ندیاں تھی، تالاب تھی، سب خون سے بھر گئے، سبحان اللہ، ان کے گھروں کے بالکل پانی صحیح کے فرمایا۔ مٹکے سب کچھ خون سے بھر گئے کہ نہ یہ کھانا بنا سکتے تھے نہ پانی پی سکتے تھے۔ اور وہی بنی اسرائیل پر ایسا کوئی عذاب نہیں تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ایمان والے جو جتنے بھی امتی تھے ان پر ایسا عذاب نہیں تھا، حتیٰ کہ پانی نکالنے کے لیے ایک ہی کنویں پر دونوں جاتے تھے، قبطی بھی جاتے تھے اور یہ ایمان والے بھی جاتے تھے، لیکن جب ایمان والے اس کنویں سے اپنا ڈول نکالتے پانی نکلتا، وہ قبطی نکالتے تو ان کے ڈول میں خون نکلتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب تو دیکھیں کہ وہ اگر پانی لے لیں منہ میں خون ہو جاتا، اور کھانا منہ میں ڈالیں خون بن جاتا، پورا کا پورا خون، بستہ خون ہو، لیکن وہی قریب میں بیٹھ کر کے کوئی مومن یا مومنہ کھا رہے ہوں اور پی رہے ہوں، ان کے کھانے اور پانی میں کچھ نہیں بے ہوتا۔ شک بے شک، تو کچھ اللہ قبطیوں نے یہ تک کیا، کچھ فرعونیوں نے یہ کیا کہ چلو ان کو ہم اپنے طرف کر لیتے ہیں، تو آ کر کے کچھ ایمان والوں کے پاس ان کے پاس میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان سے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ تم لقمہ اپنے کھانے کا اٹھا کر ہمارے منہ میں ڈال دو، تمہارا کھانا صحیح سلامت ہوتا ہے، ہمارا کھانا خون بنتا ہے۔ تو وہ جو بنی اسرائیل کے مومنین تھے وہ کھانے کا لقمہ اٹھا کر کے ان کے منہ میں ڈالتے، ان کے منہ میں جاتے پھر خون ہوتا تھا۔ یہاں تک انہوں نے کیا کہ ان قبطیوں نے، فرعونیوں نے ان اسرائیلیوں سے کہا، یعنی بنی اسرائیل کے مومنین سے کہا کہ تم اپنے منہ میں لے لو، پانی لے لو، کھانا لے لو، اور پھر ہمارے منہ میں کلی کر دو۔ یہاں تک نوبت آئی، وہ بھی انہوں نے کیا، لیکن جب کلی ان کے منہ میں پڑتی پھر خون بنتا تھا۔ تم رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں تک بھاگو گے؟ سبحان اللہ، یہ سبحان عذاب اللہ، بھی چلا بالکل صحیح بنی فرمایا۔ اسرائیل پر۔ میرے عزیزو، عذابات ایسے سخت ترین آئے ہیں جس کو آج آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں، اور وہ نبی کی دعا سے بار بار عذاب ٹل جاتے تھے، بار بار ٹل جاتے تھے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فرعون سمیت سمندر میں غرق کر دیا، ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا فغشیہم من الیم ما غشیہم، ہم نے سمندر کو ان کے اوپر ایسے ڈھانک دیا کہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں، خبر بھی نہیں رہی، سب غرق ہو گئے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ ملتی ہے کہ عذابات آتے رہے، توبہ کرتے رہے، پھر عذاب چھٹتا بھی رہا، عذاب نکلتا بھی رہا۔